اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum students. I'm your teacher Slim Yusuf, and today it is my lecture number 9 for the students of BS English 4th semester. My subject is Victorian novel, and today we shall discuss David Copperfield. David Copperfield. In this lecture number 9, I shall try to finish David Copperfield. تو اسٹوڈنٹس یہ ہمارا لیکچر نمبر 9 ہے. آج کے اس لیکچر میں ناول ڈیوڈ کاپرفیلڈ کو دوسری بار ڈسکس کر رہا ہوں. ہمارا لیکچر نمبر 7 اسی سے متعلق تھا. آج کے اس چیپٹر میں اس کا ایک کیریکٹر آف ڈیوڈ کاپرفیلڈ ڈسکس کروں گا. اس کے بعد اس کے کچھ ایک امپورٹنٹ کویسچنز ہیں انہیں ڈسکس کر کے آج اس لیکچر نمبر 9 میں ہم اسے کمپلیٹ کر دیں گے, فنش کر دیں گے. تو آئیے اللہ کے پاک نام سے اس لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. پہلے ہے جی کیریکٹر آف ڈیوڈ کاپرفیلڈ. ٹھیک ہے, اس کیریکٹر کو پڑھتے ہیں. ڈیوڈ کاپرفیلڈ از دا پیوٹل کیریکٹر آف دا ناول. پیوٹل مطلب مرکزی اہم کردار ہے ڈیوڈ کاپرفیلڈ بائی چارلس ڈکنس. He is first introduced in the novel when he is born on a Friday in March in the early 19th century. یعنی سن 1800 کے آغاز میں جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو تب سے اسے اس ڈرامہ میں انٹروڈیوس کروایا گیا ہے. دا پیٹ آف ہز مدر کلارا کاپرفیلڈ اینڈ فیتھفل ہاؤس کیپر پیگوٹے. پیٹ یہاں مطلب ہے لاڈلا پیارا. ویسے تو پیٹ کا مطلب ہوتا ہے پالتو جانور, یعنی اپنی ماں کا بڑا پیارا ہے, اور ان کی جو گھر کی ملازمہ ہے پیگوٹے اس کا بڑا عزیز ہے, پیارا ہے. ڈیوڈ لیوز این آئیڈیلک لائف فار دا فرسٹ فیو ایئرز آف ہز لائف. اپنی زندگی کے ابتدائی سال اس نے بڑے آئیڈیل انداز میں بسر کیے. ایون دو ہی از فادر لیس, ہز فادر ڈیوڈ کاپرفیلڈ سر died 6 months before his son's birth. David's happy childhood is marred مطلب ہوتا ہے خراب کر دینا, بگاڑ دینا, by the arrival of his tyrannical stepfather. تو کہا گیا کہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی وفات سے 6 ماہ پہلے اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی. پھر بھی اس نے کمفرٹیبل زندگی بسر کی, لیکن جیسے ہی اس کا اسٹیپ فادر گھر میں آتا ہے تو اس کی معصومیت ختم ہو گئی. ایڈورڈ مرڈسٹون اس کے اسٹیپ فادر کا نام ہے. اینڈ ڈیوڈ سفرز بوتھ فزیکل اینڈ مینٹل ابیوز فرام ہز نیو گارڈین. اور اس نئے سوتیلے باپ نے اس کو جسمانی طور پر بھی اذیت دی اور ذہنی طور پر بھی. ڈیوڈ از سون سینٹ آف ٹو سیلم ہاؤس اسکول فار بائچنگ مرڈسٹون, where he befriends in older by James Steerforth and Tommy Traddles. وہاں اسکول میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ان 2 لڑکوں سے, ان کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے. ڈیوڈ ریٹرنس ہوم upon the death of his mother and baby half brother. جب اس کی والدہ کی وفات ہوئی اور اس کا جو دوسرا بھائی پیدا ہوا تھا وہ بھی اسی کے ساتھ یعنی والدہ کے ساتھ ہی فوت ہو گیا, اس دن یہ اپنے گھر واپس آتا ہے اسکول سے. بیکاز آف ہز hate for the boy, Murdstone and his sister decide to send David to work in the family bottling factory. تو اس کے والد مرڈسٹون نے اور اس کی بہن نے دونوں نے مل کر اس کو لنڈن سٹی بھیجے, وہاں پر بوٹلز بنانے والے ایک فیکٹری میں کام کرنے کے لیے. وہ اس لڑکے سے نفرت رکھتے تھے, اس کو ناپسند کرتے تھے, اور اب یہ 10 سال کا بچہ ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے. لائف ایٹ دا فیکٹری از میزریبل. فیکٹری میں اس کی زندگی بڑی اذیت بھری تھی. ویئر ڈیوڈ از بefriended بائی پینی لیس ولکنس میکابر, a humorous character based on Dickens' father John Dickens. اچھا, وہاں اس کی دوستی ہوتی ہے ایک اور
شخص جس کا نام ہے ولکنس مکابر، اور وہ ذرا مزاحیہ شخص ہے، اور یہ شخص چارلس ڈکنس کے اپنے فادر جان ڈکنس سے مشابہت رکھتا ہے۔ He soon runs away to his great aunt بیٹسے ٹروٹوڈ ان ڈوور۔ پھر یہ لڑکا اپنی خالہ کے پاس رہ جاتا ہے۔ آنٹ بیٹسے adopts him and sends him to ڈاکٹر اسٹرانگس پرائیویٹ اسکول ان کینٹربری۔ وہاں اسے پھر سے ایک اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے۔ There David resides in the house of Mr. Wickfield. His daughter Agnes becomes David's friend and کانفیڈنٹ محرم راز۔ وہاں وہ مسٹر وک فیلڈ کے گھر پر رہتا ہے اور اس کی بیٹی کے ساتھ اس کی اچھی دوستی ہو جاتی ہے۔ ڈیوڈ آلسو میکس acquaintance of cunning and treacherous یورا ہیپ، جو کہ ان کا کلرک تھا، کلرک آف مسٹر وک فیلڈ۔ ان ساری چیزوں کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ جو کہ اس ناول کا مرکزی کردار ہے، اس کی کہانی، اس کا کیریکٹر، اس کی زندگی کو اتار چڑھاؤ ہمیں سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ اس کی بنیاد پر آپ نے بہت سے آبجیکٹیو کویسچنس کے آنسرس تیار کرنے ہیں۔ اس لیے میں یہ پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں۔ The rest of the novel deals with David's struggle through life and his involvement in other politeness, including his friendship and consequent disillusionment with unworthy and self-serving Steerforth, his assistance to the destroyed Peggotty family, his concern and for the Wickfield, Micawber and Strong families as they are being cheated and abused by Uriah Heep۔ اوکے، یہاں پر بتایا گیا کہ ایک طرف اس کا دوست اسے دھوکہ دیتا ہے، دوسری طرف یورا ہیپ لڑکا دو فیملیز کو، دو خاندانوں کو تباہی کے کنارے پر لے آتا ہے۔ اس جیسے دنیا دار لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے۔ اینڈ دا بگننگ اینڈ ڈیولپمنٹ آف ہز رائٹنگ کیریئر، یہاں سے اس کے رائٹنگ کیریئر ایز اے رائٹر، اس کے کیریئر کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈیوڈ falls in a passionate but highly impractical love with innocent, inexperienced and foolish ڈورا اسپنلو۔ اپنے باس کی لڑکی ڈورا کے ساتھ اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ وہ ایک تو عمر میں چھوٹی ہے، یعنی ابھی جوانی کی سیڑھی پر اس نے قدم رکھا ہے کہ ڈیوڈ کو وہ پسند آ جاتی ہے۔ دوسرا، اس کو زندگی کا تجربہ نہیں ہے، وہ ذرا ہے بھی تھوڑی بیوقوف قسم کی۔ آفٹر آ ہیومرسلی سینٹیمنٹل courtship, David marries Dora, whom he loves. David realizes he has different expectations from his wife of their roles in the marriage. He treats his wife with love but is frustrated about how their household is run. After suffering a miscarriage, she falls ill and dies, leaving David single and heartbroken. اوکے، شادی کر لیتے ہیں اس لڑکی کے ساتھ، لیکن اس کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف ہے یہ لڑکی، یعنی وہ گھرداری نہیں سنبھال سکتی، گھر کے کاموں پر توجہ نہیں دیتی، اگرچہ ہی اس سے بڑی محبت رکھتا ہے۔ پھر پہلے ہی بچے کی پیدائش سے پہلے مس کیریج ہو جاتا ہے اور وہ جسمانی طور پر بیمار ہو کر مر جاتی ہے اور ڈیوڈ کاپرفیلڈ تنہا رہ جاتا ہے۔ He travels through Europe and stays in Switzerland for a long time. During that time, he publishes a story about his own life with the help of old school friend Traddles and realizes that he loves Agnes, praying she loves him too. اور اب یہاں اسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ تو ایجنس سے محبت رکھتا تھا۔ Upon his return to England after a vain struggle to keep his feelings for her secret, he realizes that she too loves him. He proposes to her and the two quickly marry. پہلے تو یہ اپنی فیلنگز کو دباتا ہے، لیکن جب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ لڑکی ایجنٹس بھی اس سے محبت رکھتی ہے تو وہ اس کو پرپوز کرتا ہے اور پھر دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ They later move into a house in London along with their young children, which includes at least three girls, little Agnes, Dora and Betsy
ٹروڈورتھ کاپرفیلڈ ان کے بچوں کے نام ہیں. And at least two boys. They live in a wealthy lifestyle and David's successful writing career. David and Eugene prove to be a perfect match, and in this marriage David ultimately finds true happiness. تو اس طرح سے ڈیوڈ کو الٹیمیٹلی خوشی مل جاتی ہے زندگی میں، حقیقی خوشی. اسکالرس بلیو دیٹ ڈیوڈ کوپرفیلڈ. اوکے، اب یہ جو پیراگراف میں پڑھ رہا ہوں یہ اس کے کردار سے متعلق تبصرہ ہے. اوپر جو ہم نے پڑھا وہ ڈیوڈ کوپرفیلڈ کی زندگی کے حالات تھے جو کہ ہم نے سمری میں بھی پڑھے تھے، ویسے بھی ڈسکس کیے تھے. آج دوبارہ سے کیریکٹر کی صورت میں پڑھنے سے آپ کو اس کی بہتر سمجھ آ جائے گی، آپ آبجیکٹو آنسرس حل کرنے کے قابل ہو جائیں گے. اب اس پیراگراف میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا تبصرہ ہے. اسکالرس بلیو دیٹ ڈیوڈ کوپرفیلڈس childhood career, friendships and love life were influenced by Dickens' experiences, especially his time working in a factory as a child. تو کرٹکس کہتے ہیں کہ جو کچھ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی زندگی میں نظر آتا ہے وہ حقیقت میں چارلز ڈکنس کی اپنی زندگی کے حالات و واقعات ہیں. ڈیوڈز انوالومنٹ ود دا لا پروفیشن اینڈ لیٹر ہز کیریئر ایز اے رائٹر mirrors the experience of Dickens. اس کا رپورٹر بن جانا، ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی بات ہو رہی ہے، لاء کے پروفیشن میں آنا، اس کے بعد اس کا رائٹر بن جانا، رپورٹر بننا، پارلیمنٹ رپورٹر بننا، یہ چیزیں ڈیوڈ کاپرفیلڈ کی نہیں بلکہ چارلز ڈکنس کی اپنی زندگی کے حالات ہیں. مینی آف ڈیوڈس acquaintances are based on people Dickens actually knew. اور جو لوگ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کو جانتے ہیں، یعنی جن سے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کا سامنا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ لوگ یا وہ کردار چارلز ڈکنس کی زندگی میں تھے. ڈیوڈ's first wife Dora Spinlow is believed to be based upon Maria Badenwell, whom Dickens loved in his early youth, David's friend since boyhood, and his second wife, Agnes Wickfield. The real heroine of the novel is based on Dickens' sister-in-law, Mary and Georgiana Hogarth, both of whom were very close to Dickens. Okay. تو یہ جو فیمیل کیریکٹرز ہیں ان میں سے ایک کیریکٹر چارلز ڈکنس کی اپنی وائف سے مشابہت رکھتا ہے، دوسرے اس کی سسٹرز ان لا یعنی اس کی سالیوں سے مشابہت رکھتے ہیں. ڈکنس keenly felt his deprived education during his time at the blacking factory, and according to the authoritative biography by his lifelong friend and literary advisor John Forester. It was from these times that he drew David's working periods. تو جناب اس پیراگراف کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ کانسیپٹ ملتا ہے، یہ جو ہم نے کریٹیکل کمنٹری پڑھی، تبصرہ پڑھا اس کے کردار پر، اس کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ تاثر ملتا ہے کہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کا کردار حقیقت میں چارلز ڈکنس کی اپنی زندگی کا ایک عکس ہے. However, there are many differences in the lives of the two. لیکن بہرحال ان دونوں کرداروں کی زندگیوں میں فرق بھی موجود ہے، بالکل 100% ایک جیسی نہیں ہے. Unlike Dickens, David grew up in the country as an only child. Dickens was a city boy with several brothers and sisters. Also, there were never any wicked stepfather or any great aunts. تو پہلا فرق کیا ہے کہ چارلز ڈکنس شہر کا رہنے والا تھا، اس کے بہن بھائی تھے، ہاں اس کی زندگی میں سوتیلا باپ نہیں تھا، جبکہ ڈیوڈ کاپرفیلڈ کو گاؤں کا رہنے والا دکھایا گیا، اس کی پیدائش گاؤں میں ہوتی ہے، وہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ کا اور اس کے باپ کی وفات ہو چکی تھی، اس کا اسٹیپ فادر بڑا ظالم تھا. یہ تھوڑے سے ڈفرینسز ہیں. Throughout the novel, David is rarely called by his birth name except by Mr. Murdstone. Instead, he is called alternately Davy, Trot, Trotwood, Copperfield, Daisy, and Dode.
David Copperfield's birth name comes from Dickens' inverted initials. ٹھیک ہے جی، یہ ایک اور ڈفرنس آ گیا ان کا نام کے حوالے سے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ڈیوڈ کوپرفیلڈ کا کیریکٹر جس کو ہم نے پڑھا. اس کیریکٹر کو پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کیریکٹر ڈیوڈ کوپرفیلڈ اپنے تخلیق کرنے والے یعنی چارلس ڈکنس کے کردار سے بڑا قریب تھا، لیکن 100% نہیں، ان میں کچھ ڈفرینسز بھی تھے. اس کے کیریکٹر کو پڑھنے کے بعد اگلا سوال جو کہ کویسچن نمبر 1 ہے، ہاؤ ڈز دا آئیڈیا آف constancy of emotions and love figure into the novel and illustrate David's character. اس کے ناول میں کانسٹینسی آف ایموشنز، جذبات کا کانسٹنٹ ہونا، مستقل مزاج ہونا ڈسکس کیا گیا ہے. کس طرح سے ڈسکس کیا گیا ہے وہ ہم پڑھ کر دیکھتے ہیں جی. For Dickens, constancy of heart is a sign of single-mindedness, which is one of the most positive characteristics a person can possess. تو single minded ہونا، constancy of heart یعنی دل کے جذبات کا قائم رہنا اور دل پھینک عاشق نہ ہونا بڑی اہم چیز ہے چارلس ڈکنس کی نظر میں. The happiest characters in the novel are those whose affection is unwavering. اور خوشگوار کردار وہ ہیں جن کی محبت بدلتی نہیں. چیف امنگ دیم از ایجنس whose quiet faith and calm love sustains her through Yura's attempt to seduce her and join her father. تو اس لڑکی کی محبت چونکہ اسٹیڈ فاسٹ مستقل مزاج تھی تو وہ یورا کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچ جاتی ہے. وہ اس کو سیڈیوس کرنے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن یہ بچ جاتی ہیں. البتہ وہ اس کے فادر کو، باپ کو فائنینشلی تباہ کر ڈالتا ہے. ایجنس ڈیووشن ٹو ہر فادر وچ شی ایگزیبٹس تھرو آؤٹ دا ناول از ایویڈنس آف ہر اسٹیبلٹی ایز از ہر پرسسٹنٹ لو فار ڈیوڈ. یہ لڑکی ڈیوڈ کے ساتھ اپنی محبت میں بڑی مشکل مزاج ہے، اس طرح سے وہ اپنے باپ سے بھی بڑی محبت رکھتی ہے. Her constant good eventually leads her to happiness and she restores her father to his previous glory and marries her true love. اس کنسسٹنسی کا، مستقل مزاجی کا اس کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو اس کے باپ کی کھوئی ہوئی شان و شوکت واپس آ جاتی ہے، دولت جائیداد واپس آ جاتی ہے. دوسرا اس کو اس کی حقیقی محبت مل جاتی ہے صرف اس لیے کہ وہ مستقل مزاج رہی اور یورا کے جھانسے میں نہیں آئی. اس کو ڈورا بائی کنٹراسٹ ریپرزینٹس دا flighty heart, whimsical and impulsive. She comes across as childish because of her flickering desires, and her unhappiness in her marriage to David is the direct result of this inconsistency. دوسری طرف ڈورا جو کہ ڈیوڈ کوپرفیلڈ کی پہلی بیوی تھی، اس کو ایز کنٹراسٹ شو کیا گیا ہے کہ وہ فلکرنگ تھی، وہ اپنے خیالات بدلتی رہتی تھی، اس کی پسند بدلتی رہتی تھی اور ڈیوڈ کے ساتھ شادی کے بعد اس کو پچھتاوا ہوا کہ اس نے یہ کیا کیا. Although Dora loves David, her inability to control her emotions prevents her from enjoying married life. یہ اپنے خامی سے محبت تو رکھتی تھی لیکن اس کی خواہشات، اس کے بدلتے ہوئے خیالات اس کو محبت حاصل کرنے میں کامیاب نہ کر پائے. The failure of David and Dora's union contrasted with the success of David and Agnes conveys Dickens' belief that constancy and fidelity of emotions are among the most important moral qualities. تو اس طرح سے یہ ثابت کیا گیا کہ فائڈیلٹی، وفاداری اور محبت میں مستقل مزاج رہنا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. The most significant element of David's process of maturity is his learning to control his emotions and keep a steady heart. Early in the novel, David's emotions get the better of him. اور اگلی چیز یہ بتائی گئی ہے کہ ڈیوڈ کاپرڈ فیلڈ کے ایموشنس نے، جذبات نے ابتدا میں تو اس پر قابو پا رکھا تھا لیکن میچورٹی کی ایج پر پہنچ کر اس نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے جذبات پر قابو پاتے ہیں. ایز اے بوائے ڈیوڈ bites Mr. Murdstone's hand out of hatred. As a young man, he falls into excess of alcohol and infatuation, as we see in his
dinner party with Steerforth and his obsession over Dora. تو یہ اس کے جذبات کا اس پر چڑھ دوڑنے کا ثبوت ہے کہ بچپن میں اس نے اپنے سوتیلے باپ کے ہاتھ پر کاٹ لیا کیونکہ وہ اس سے بہت نفرت رکھتا تھا. جوانی میں ڈورا پر مر مٹا. اس کی محبت حدوں سے زیادہ تھی، شدید تھی. Before David can obtain true love, he must learn to curb those excesses and master his own emotions. تو ضروری تھا کہ اس سے پہلے کہ اس کو سچی محبت ملتی، اس کو اپنے جذبات پر قابو پانا اور غیر ضروری ایموشنز کو کچل دینا ضروری تھا. As he brings his heart under the control of his intellect, David finally realizes his love for agents by strongly believing in his love. Even though he does not believe that she loves him, he ultimately wins her. اور جب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، اسے اپنے جذبات پر قابو آ جاتا ہے، اپنے جذبات پر وہ قابو پا لیتا ہے، تو پھر اسے اس کی محبت ایجنٹس کی صورت میں مل جاتی ہے. تو یہ اس ناول کا ایک امپورٹنٹ کریکٹرز تھا، کنسسٹنسی، مستقل مزاجی. ڈیوڈ کاپر فیلڈ کا کریکٹر جو کہ چارلز ڈکنس کی زندگی کا اپنا عکس ہے. یہ دو اہم پوائنٹس ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہاؤ ڈز ڈکنس یوز کنٹراسٹنگ پیئرس آف کریکٹرز ٹو illustrate good and evil in the novel. اس کے بعد اس نے کچھ کنٹراسٹنگ کریکٹرز استعمال کیے ہیں یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ کچھ کریکٹرز گڈ ہوتے ہیں، کچھ ایول ہوتے ہیں. یہ بھی ایک اہم سوال ہے. اس کا جواب ہے جی مینی آف دا کریکٹرز ان ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہیو فوائلز. یعنی اس ناول میں زیادہ تر کردار ایک دوسرے سے مختلف ہے. سملرلی سچویٹڈ کریکٹرز ہوز characteristics contrast with and thereby accentuate those of other characters. One such pair of foils is in agents and Steerforth. اچھا جی، ان میں فوائل کیا ہے؟ یعنی جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں، ان میں ایک ایجنٹس کا کریکٹر، دوسرا اسٹیرفورتھ ہے. who are both well situated in society. معاشرے میں ان کا اچھا مقام تھا. whereas agents shows complete devotion to her family and remains consistent in her affections. Steerforth is ever shifting in his elegance. ایجنٹس لڑکی اسٹیڈ فاسٹ ہے، مستقل مزاج ہے. اس سے متعلق ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اوپر والے جواب میں پڑھا. وہ اپنے والد سے مستقل مزاج رہتی ہے، اپنے محبوب سے مستقل مزاج رہتی ہے، اس کی موجودگی میں کسی دوسرے کے ساتھ فلرٹ نہیں کرتی. اور اس کے برعکس اسٹیرفورتھ مستقل مزاج نہیں ہے. In the end, Agent's wholesome steadfastness gains her David's love, while Steerforth's restless, misdirected energy brings him an untimely death. تو کیا ہوتا ہے کہ ایجنٹس کو اس کی محبت مل جاتی ہے، جبکہ اسٹیرفورتھ بے موت مرتا ہے، وقت سے پہلے مر جاتا ہے. By placing agents and Steerforth in close proximity in several places throughout the novel, as for example at the heart of the night of David's dinner party, Dickens implicitly contrasts the two, creating an opposing pair that illustrates his view of good and evil. تو ان دو کرداروں کی صورت میں چارلز ڈکنس گڈ اینڈ ایول، اچھائی اور برائی سے متعلق اپنے نظریات کا اظہار کرتا ہے. اس کے بعد سملرلی مس بیٹسے اینڈ مس مرڈسٹون، both old ladies in a position of authority over David, represent good and evil, respectively. Whereas Miss Betsy, for all her tough exterior, is caring and loving towards David, Miss Murdstone treats him cruelly. ایک اس کے سوتیلے باپ کی بہن تھی جو کہ بڑے ظالمانہ سلوک کرتی تھی اس کے ساتھ. دوسری اس کی خالہ تھی جو کہ چہرے سے بڑی سخت مزاج دکھتی تھی، لیکن وہ بڑی نرم مزاج تھی اس بچے کے ساتھ. ان دیز اینڈ ادر پیئرس آف کیریکٹرز ود ان دا ناول، دا کنٹراسٹ بٹوین فگرز illustrate دا کنٹراسٹ بٹوین گڈ اینڈ ایول کیریکٹرز. تو اس طرح سے رائٹر نے گڈ اینڈ ایول کیریکٹرز کے درمیان ایک کنٹراسٹ ظاہر کیا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ کل ملا کر تین اہم سوال بنتے ہیں. ایک کیریکٹر آف ڈیوڈ کاپر فیلڈ ہے. دو سوالوں کے جواب میں نے آپ کو باقاعدہ پڑھ کر سنائے، ان پہ تبصرہ کیا. اس کے بعد مزید دو سوال ہیں جو کہ آپ کو آپ کی بک میں ملیں گے جب آپ ڈیوڈ کاپر فیلڈ کی بک خریدتے ہیں.
نیو کتاب محل والوں کی، تو ان میں یہ سوالوں کے جواب موجود ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے ان پیجز کی ایک پک بنا لی ہے، وہ میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، اور جب واٹس ایپ پہ یہ لیکچر میں آپ سے شیئر کروں گا تو اس میں بھی پیجز موجود ہوں گے۔ ابھی فی الحال میں ان سوال نمبر 3 اور 4 کو پڑھ رہا ہوں، اور جو پیجز میں نے پک بنا کر اس لیکچر میں شامل کیے ہوئے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اگر ان کی اسکرین ریزولیشن اچھی نہ ہوئی تو یہ لیکچر آپ کو انشاءاللہ بہت جلد واٹس ایپ کر دیا جائے گا۔ سوال ہے جی، سوشل سینسٹیوٹی از ویل کنسیڈرڈ بائی ڈکنس ان ہز ناول ڈیوڈ کاپر فیلڈ۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس نے اپنے اس ناول میں اپنے معاشرے کی، اپنے سماج کی سینسٹیوٹیز کا ذکر کیا ہے، جو کچھ اس کے معاشرے میں ہو رہا تھا، جو باتیں بڑی حساس تھیں ان کا ذکر کیا ہے۔ اور سوال نمبر 4 ہے جی، واٹ آر دا میجر تھیمس پریویلنٹ ان ڈیوڈ کاپر فیلڈ۔ اس کے ناول کے میجر تھیمس کیا ہیں؟ تو اس کے میں لکھا ہے کہ آنسر از ان بک اینڈ ان جے پی جے امیجز۔ اس کا جواب بک میں ہے، جب آپ خریدیں گے تو وہاں سے آپ اس کا جواب ملے گا۔ اس کے علاوہ میرے پاس اس کے جے پی جے امیجز ہیں جو کہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر رہا ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ تو یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں، اس پہ کویشچن نمبر 2 لکھا ہوا ہے میری کتاب کے مطابق پیج نمبر 80۔ جب آپ بک خریدیں گے تو ممکن ہے کہ سیم یہی بک آپ کو ملے مارکیٹ سے جو کہ مجھے ملی ہے، اس میں آپ کو اسی پیج نمبر 80 پہ یہ سوال ملے گا، سوشل sensitivity is well considered by Charles Dickens in his novel David Copperfield۔ اچھا، اس کے بعد ابھی فی الحال اس سوال کا جواب میں آپ کے لیے پڑھ نہیں رہا بیکاز ٹائم از شارٹ، لیکچر ختم ہونے والا ہے۔ 82 پیج تک یہ چلتا ہے۔ آگے ڈسکس لٹریری کوالٹیز، یہ سوال اتنا اہم نہیں۔ ہاں، کویشچن نمبر 4 کتاب کے مطابق واٹ آر دا میجر تھیمس پریویلنٹ ان ناول ڈیوڈ کاپرفیلڈ۔ اس کے میجر تھیمس کا ذکر ہے جی۔ تو چائلڈہڈ انفلوئنس اس کا پہلا تھیم ہے، ڈیوڈس نیریٹو شوز۔ میں اس آنسر کو تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آ جائے، اور اگر بائی دا وے یہ کلیئر نہیں ہوگا آپ لوگوں کے لیے، اس کا امیج یا اس کا ریزولوشن، اسکرین ریزولوشن کلیئر نہیں ہوگا تو نو ٹینشن، بہت جلد انشاءاللہ یہ لیکچر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا واٹس ایپ پہ۔ ڈیوڈس نیریٹو شوز دا مینی influences that shaped his childhood and made him into the man he eventually becomes۔ David's narrative shows the many influences that shaped his childhood and made him into a man he eventually became۔ تو اس کی زندگی میں جو بھی تجربات آئے، تلخ تھے یا اچھے تھے، جیسے بھی تھے، ان کی بنا پر یہ شخص ایک میچور مین بنا۔ Much attention is paid to the way children are treated in England, particularly in regards to class status۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں انگلینڈ میں بچوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کیا جاتا تھا، طبقاتی تقسیم، کلاس سٹیٹس، امیر غریب کا فرق کیا تھا۔ ڈیوڈس لائف ہیز اے سیریز آف اپس اینڈ ڈاؤنس۔ اس کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ ایٹ فرسٹ ہی از ٹرائیڈ سن، پہلے تو وہ ایک بڑا لاڈلا بیٹا تھا۔ دین ہی بیکمس اے ہیٹڈ اسٹیپ سن، پھر وہ اسٹیپ سن سوتیلا بیٹا بن گیا جس سے بڑی نفرت کی جاتی تھی۔ ہی ہیز ویریس ایکسپیرینسز ایز اے اسٹوڈنٹ انکلوڈنگ اے وائلنٹ اینڈ ٹیڈیس ٹائم ایٹ سیلم ہاؤس۔ پھر اسکول جاتا ہے، اسکول میں اس کو کچھ اچھے کچھ برے تجربات ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ مسٹ آلسو ٹیک آن ایڈلٹ رسپانسبلٹیز ایز اے چائلڈ۔ ابھی وہ بچہ ہی تھا کہ اس کو وہ رسپانسبلٹیز سنبھالنا پڑتی ہیں جو کہ ایک بڑے کی ہوتی ہیں۔ ایٹ ون پوائنٹ ہی از 10-year-old child laborer trying desperately to make ends meet۔ 10 سال کی عمر میں وہ بچہ کمائی کرتا ہے اپنے کھانے کے لیے۔ He spends a period of time being homeless, trekking through the English countryside۔ Finally, his great aunt Miss Betsy helps him re-establish a career carefree childhood by taking him into her home۔ پھر اس کی خالہ اس کو اپنے گھر میں پناہ دیتی ہے اور اس کا بچپن کچھ عرصے کے لیے واپس آ جاتا ہے، اس کو پھر سے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اس پیراگراف، ہاں، یہ ڈیوڈس ڈسکرپشن آف دا لونلینس اینڈ پاورٹی دیٹ ہی suffered as a child gives strong condemnation of how English society at the time treated the poor۔
particularly poor children. تو ڈیوڈ کاپرفیلڈ کے بچپن کے کردار سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انگلش معاشرے میں غریبوں کے ساتھ اور یتیم غریب بچوں کے ساتھ خاص طور پر کیسا برا سلوک ہوتا تھا. ایٹ مینی points the child David is robbed and cheated by adults who take advantage of his weakness and innocence. کئی مقامات پر اس سے پیسے چھین لیے جاتے ہیں, اس کو دھوکہ دیا جاتا ہے. ڈیوڈس ہیرو اسٹیرفورتھ however is also influenced by his childhood. Steerforth has been spoiled by his wealthy mother. اور اس کا دوست اسٹیرفورڈ جس کو ڈیوڈ اپنے لیے ایک آئیڈیل ایک ہیرو خیال کرتا تھا, وہ بھی ایک اسپوائلڈ چائلڈ تھا. اس کی والدہ نے اس کو خراب کر رکھا تھا. taught that he can do whatever he wants. This leads him to seduce Emily Pigotte and essentially destroy her family and his at the same time. تو اپنی گھر کی خراب تربیت کی بنا پر اس نے ایملی کو خراب کیا اور پھر اس طرح سے اپنی زندگی خراب کی اور ایملی پیگوڈے کی پوری فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث بنا. پریکٹیکل اینڈ ornamental وومن. اس کے بعد جو دوسرا تھیم ہے وہ پریکٹیکل اور ornamental ویمن میں فرق ہے. اس میں ہاں جی اس کو بھی پڑھ کر دیکھتے ہیں. beginning with his earliest memories, David confronts two types of women. One type is weak willed and submits easily to whoever controls her. دو طرح کی خواتین اس نے دیکھی اپنی زندگی میں. ایک وہ تھی جس کی مرضی بڑی کمزور ہے اور جو چاہے اس سے اپنی بات منوا سکتا ہے, یعنی اس کی والدہ کی طرف اشارہ ہے. The other type is practical and loyal with a strong character that supports her throughout adversity. اور دوسری وہ خاتون ہے جو کہ مضبوط کردار کی ہے, لائل وفادار بھی ہے اور ساتھ نبھانے والی ہے. اس میں ایک اشارہ اس کی بیوی ایجنس کی طرف ہے اور دوسرا اشارہ اس کی آنٹ اس کی خالہ کی طرف ہے جس نے اس کو پناہ دی تھی. David's mother is the weak-willed type, easily bullied by her second husband, Mr. Murdstone. David's mother allows her son to be punished and treated with extreme cruelty because she is too weak to defend him. تو ویک وومن اس کی ماں تھی جس کے سامنے ڈیوڈ کاپرفیلڈ کو سزا دی گئی, اس کے ساتھ سختی کی گئی لیکن وہ ریئیکٹ نہ کر سکی. ان کنٹراسٹ پیگوٹے the servant is strong-willed and loyal to David and always tries to help him in whatever way she can. Similarly, David's great aunt Miss Betsy defends David in ways in his mother could not and shows herself to be loyal and dependent. ٹھیک ہے, اس کی خالہ اور اس کی نرس کا ذکر ہے اس میں. اس پیراگراف کو چھوڑتے ہوئے لاسٹ پیراگراف پہ آتے ہیں. ڈیوڈس سیکنڈ وائف ایجنس از اے کمپلیٹ کنٹراسٹ ٹو ڈورا. یہ جو پیراگراف میں نے چھوڑ دیا اس میں ڈورا کا ذکر تھا جو کہ ویک ویلڈ ظاہر کی گئی ہے, اور لاسٹ پیراگراف میں اس کی دوسری بیوی ایجنس کا ذکر ہے جو کہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی. شی از ایبل ٹو بی اے ٹرو پارٹنر ٹو ہم ویئر ڈورا واز اونلی اے پلے تھنگ. Her loyalty and strength of character allow her to help those around her and establish a strong base for her future life with David. ٹھیک ہے, اس میں ایجنس کو ایک مضبوط عورت کے طور پر پیش کیا گیا جبکہ ڈورا کو ایک کمزور ویک ویلڈ کے طور پر پیش کیا گیا. اس کے بعد appearances are deceiving, جو دکھتا ہے وہ ہوتا نہیں. اس کا تیسرا تھیم ہے many of the people David meets are judged on their appearance rather than their actions. کہا گیا کہ جو لوگ ڈیوڈ کی زندگی میں آتے ہیں ان کی اپیرنس سے ڈیوڈ نے ان کو جج کیا تھا, ان کے ایکشن سے نہیں, لہٰذا وہ دھوکہ کھا گیا. اشارہ ہے اس کے دوست کی طرف جو کہ ایمیلی کو لے بھاگا تھا, اور اشارہ ہے اس کی پہلی بیوی ڈورا کی طرف جس کی ظاہری شکل و صورت کی خوبصورتی پر یہ مر مٹا. Often these people show that their true characters do not line up with their outward appearances. اور پتہ چلتا ہے کہ جو ان کی outward appearances تھی ویسا ان کا کردار نہیں ہے. Steerforth, جی ہاں جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ اس کے دوست کی طرف اشارہ ہے, is the clearest example. He is generally beloved by all who meet him because he is such a handsome and pleasant
gentleman. His appearance builds trust in builds trust in those around him. یعنی یہ لڑکا دلکش ہے، خوبصورت ہے، اٹریکٹیو ہے، تو جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اس سے اس کی شخصیت سے متاثر ہوتے ہیں، اس پر اعتماد کرنا چاہتے ہیں. تھرو آؤٹ دا ناول اسٹیرفورتھ takes advantage of the trust people have in him and succeeds in ruining many lives. یہ لڑکا اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا ہے اور بہت سی زندگیاں برباد کرتا ہے، particularly that of the Emily Pigotse as well as the people in his own family. اچھا جی، اس کے اگینسٹ آ جاتا ہے مسٹر مرڈسٹون از ون آف دا ارلیسٹ ایگزامپلس ان وچ اپیرنسز آر ڈسیپٹیو. مسٹر مرڈسٹون ایک اور مثال ہے کہ جو نظر آتا ہے ویسا ہوتا نہیں. ہی کنونسز ڈیوڈس مدر دیٹ ہی از کائنڈ اینڈ جنرس when really he is strict and controlling. After running David's mother's ruining تباہ کرنا, he marries a second time and does the same thing again to his second wife. مسٹر مرڈسٹون نے ظاہر کیا تھا کہ وہ بڑا کائنڈ تھا، مہربان تھا، لیکن وہ بڑا سخت مزاج ثابت ہوا اور ڈیوڈ کوپرفیلڈ کی والدہ کی زندگی برباد کر کے یہاں تک کہ اس کو قبر تک پہنچا کر اس نے ایک اور شادی کی اور دوسری بیوی کے ساتھ بھی اس نے ایسا ہی کیا. On the other hand, many of the people who are assumed to have a negative character turn out to be good and honest. اور کچھ کیریکٹر جو کہ شکل سے نیگیٹو دکھتے ہیں لیکن وہ سچے ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈیوڈس گریڈ آن مس بیٹسے is initially presented as a controlling and demanding. On getting to know her, however, David discovers that she is loyal and honest and tries her best to make those she loves happy even if it means she suffers loss. تو اس کی آنٹ مس بیٹس دیکھنے میں تو بڑی سخت مزاج دکھتی ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ لائل ہے جو اس سے منسلک ہیں، جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے وہ ان کے ساتھ لائل ہے، وفادار ہے. مس موکر دا ڈوارف ہیئر ڈریسر از دا کلیئرسٹ ایگزامپل آف ہاؤ appearances are deceptive. In contrasting her with Steerforth, David initially sees a misshapen servant alongside a perfect golden hero. Miss Mokir, however, shows that she is honest and trustworthy in a way that her more attractive and socially superior peers are not. تو جناب اس طرح سے اس سوال کا جواب بھی ہم نے پڑھا، اس کے میجر تھیمز کو ہم نے دیکھا. تو آج کے اس لیکچر نمبر 9 میں نے ڈیوڈ کوپرفیلڈ کو پریکٹیکلی فنش کیا. اس کی سمری ہم نے پڑھی، اس کے لکھنے والے یعنی چارلس ڈکنس کی زندگی کے حالات پڑھے، اس کا میجر کیریکٹر ڈیوڈ کوپرفیلڈ ہم نے ڈسکس کیا. اس ناول کے 3 سے 4 مختلف سوالات ہم نے ڈسکس کیے. امید ہے کہ اب آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے، اس کی تیاری کریں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے اپنے ٹیچر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.